ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں زید حامد صاحب، کچھ مزید اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم زید صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ زید صاحب، کیا صدر صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا پیٹ نہیں بھرتا بیان بازیوں سے؟ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، ان کو لایا کس لیے گیا ہے؟ یہ جمہوریت ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ CIA اسپانسر ڈیموکریسی ہے اور اس کو لانے کا کوئی مقصد ہے۔ 21ویں صدی کے شروع میں جو مسلمان ملکوں کو توڑ کر چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کرنے کا جو ایجنڈا تھا، اس کو پورا کرنے کے لیے جس سیاسی حکومت کو لایا گیا ہے یہ موجودہ حکومت ہے۔ یوگوسلاویا کو انہوں نے پچھلی صدی کے آخر میں توڑا، اس سے پہلے عراق کو توڑا، پھر افغانستان کو توڑا۔ یہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ان کی آنکھوں میں جس طرح کھٹک رہے ہیں، اس پاکستان کو توڑنے کے لیے جو جنگ پاکستان پر مسلط کی گئی ہے اس کو 4th جنریشن وار کہتے ہیں، چوتھی نسل کی کثیر الجہتی جنگ جو پاکستان پر مسلط کی گئی ہے۔ اور اس کے لیے پاکستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا، ایک کرپٹ انکمپٹنٹ رجیم جس کے پاس کوئی فائنینشیل پلان نہ ہو سوائے IMF کی بھاری شرائط پر قرضہ لے کر پاکستان میں ایک فائنینشیل ایک معاشی انارکی پیدا کرنا، اس کے بعد پاکستان میں صوبائیت کے نام پر، پھر قواریت کے نام پر، لسانیت اور قومیت کے نام پر اتنا تقسیم کر دینا کہ پاکستان کی فیڈریشن تباہ ہو جائے۔ آپ نوٹ نہیں کرتے کہ عوامی نیشنل پارٹی نے اس دفعہ باقاعدہ طور پر فیڈرل گورنمنٹ سے الگ کر کے صوبے کے لیول پر عید الگ منائی ہے۔ وہ انہوں نے عید الگ نہیں منائی، پاکستان کی فیڈریشن سے بغاوت کی ہے۔ ان کے پورے صوبے فرنٹیئر میں جگہ جگہ صوبہ ہزارہ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی صوبہ ہزارہ بنا نہیں ہے۔ یہ بورڈ کون لگا رہا ہے؟ کیوں یہ صوبہ ہزارہ بنانے کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے؟ جبکہ آسانی سے اس صوبے کا نام ہزارہ پختونخوا رکھا جاتا تو کسی قسم کی کوئی تفریق پیدا نہ ہوتی۔ تو یہ اسی طرح کراچی میں جس طریقے سے قتل و غارت اور پشتون اور اردو زبان بولنے والوں کے نام پر عوامی نیشنل پارٹی اور MQM مل کر قتل و غارت پھیلا رہے ہیں، یہ سارے اسی بڑے کھیل کا حصہ ہیں۔ ان کو سب نظر آ رہا ہے، ان کو ایجنڈا یہ دیا گیا ہے، یہ احمق نہیں ہے، مشن پہ ٹاسک پہ اسائنمنٹ دی گئی ہے ان کو سارے کام کرنے کے لیے۔ زید صاحب، ابھی چھوٹی چھوٹی چیز کا ذکر کریں ہم، دال سے لے کر آٹا، چینی، یہ تب پانی، لوڈ شیڈنگ، یہ تمام ایسی سہولتیں ہیں جو اب کسی ملک میں شاید ان کا ذکر بھی جو کیا جاتا ہے تو وہ بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ کسی ترقی پذیر ملک میں بھی ان چیزوں کی یہ حالت نہیں ہوگی جو یہاں ہو گئی ہے۔ ان کو احساس کیوں نہیں ہے؟ کس طرف جا رہا ہے ملک اور کب ہوگا یہ اس چیز کا احساس؟ دیکھیے اس وقت پاکستان دنیا کا سب سے کرپٹ ترین ملک ہے حکمرانوں کے معاملے میں، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، اور سب کچھ ان کے پاس ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم دنیا کا امیر ترین ملک ہے جہاں تک غلے کے ذخائر کا تعلق ہے، معدنیات کا تعلق ہے، وسائل کا تعلق ہے، تیل اور گیس اور کوئلے کا تعلق ہے۔ اس کے باوجود یہاں پر جس قسم کا قحط پڑا ہوا ہے، چاہے وہ خوراک کا قحط ہو یا غلے کا قحط ہو یا ایندھن کا قحط ہو، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اللہ نے ہم کو نوازا نہیں ہے، اس کا اس بات سے تعلق ہے کہ ہم پر سب سے پلیت اور ناپاک لوگ مسلط ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سارے معاملات کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے۔ کرپشن اس وقت جس طرح اسکینڈل سپریم کورٹ پکڑ رہی ہے، جس طرح نیب کے حوالے سے یہ خرافات کر رہے ہیں، جس طرح NRO سے کم از کم 2000 ارب روپے کے کیس تو صرف NRO سے معاف کیے ہیں انہوں نے کرپشن کے۔ زید صاحب، زرداری صاحب تو یہ فرماتے ہیں نا کہ پاکستان ٹوٹ رہا تھا، ہم نے بچایا ہے، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر پاکستان کو بچایا ہے، یہ تو ٹوٹ رہا تھا۔ تو ابھی اس وقت جو ملک ٹوٹ رہا تھا اسے کتنا کو کامیاب ہو گئے ہیں وہ جوڑنے میں، اور عوام کے جو جذبات اور امیدیں انہوں نے توڑی ہیں کس حد تک وہ جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیے لوگوں نے ان کا پاکستان کھپے کا نعرہ غلط سمجھا تھا، ان کی کھپے سے مراد بھر کھپے پاکستان، یعنی اور یہی انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ آپ سدائے خلق کو نقارہ خدا سمجھیے، ہماری بات مت اعتبار کیجیے، خیبر سے لے کر کراچی تک چلے جائیے اور سڑک پہ چلنے والے عوام سے پوچھے کیا حکومت وقت سے خوش ہیں آپ، اور پھر آپ کو سدائے خلق بتائے گی کہ نقارہ خدا کیا ہے۔ اس معاملے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی آپ کو بہت بڑا تجزیہ نگار نہیں ہونا پڑتا، یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ تمام انسان ان حکمرانوں کے اپنے پیدا کردہ بحران ہیں، جس کے نتیجے میں یہ اپنی اس وقت سب سے بڑی کرپشن اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اور جس کے نتیجے میں نہ عدلیہ ہے، نہ عدالت ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے، نہ قانون کی کوئی عملداری ہے، اور دہشت گردوں کو کھلی چھٹی ہے۔ مجھے بتائیے کہ پچھلے جب سے حکومت آئی ہے 3 4 5 سال، اس سے پہلے والی حکومت میں بھی ایک دہشت گرد کو بھی عدالتی نظام کے ذریعے سزائے موت نہیں سنائی گئی۔ تو جب نہ ملک میں قصاص ہو، نہ عدل ہو، اور نہ معاشی طور پر اور خیانت کا یہ عالم ہو، تو پھر عوام الناس کے ساتھ تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ یہ ایک انقلاب، ایک ایسی خونخوار اور خونریز تبدیلی کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اور فوج نے اس وقت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر صحیح معنوں میں ایک عوامی خونریز انقلاب کے ذریعے اس حکومت کا تختہ الٹا جائے گا۔ ان کو ہوش میں آنا چاہیے
بالکل زید صاحب، وہی ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تک نشیں تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. یہ اس بات کو شاید یہ بھول جاتے ہیں جو بھی اقتدار میں آتے ہیں. زید صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اس وقت اپوزیشن کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں جب سے جو جمہوریت اس وقت آئی اور اس کو ڈیٹیل نہ ہونے دیا ایک بڑی سیاسی جماعت نے کہ شاید اس سے عوام کو بہت سے فوائد جو ہے وہ مل رہے ہیں، تو ان 2.5 سالوں کے بعد اب اگلے 2.5 سالوں میں اس اپوزیشن کا آپ کسی اور طرح کردار دیکھیں گے؟ دیکھیے، پاکستان میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. یہ ساری اس تھالی کے چٹے بٹے ہیں، یہ سارے اس نظام کے حرام منفعت حاصل کرنے والے لوگ ہیں. اور ان کے نزدیک پاکستان ٹوٹ کے تباہ ہو جائے، ان کا جو خدا ہے آج کے دور میں، جو خدا انہوں نے بنایا ہوا ہے جمہوریت کے نام پر، وہ خدا نہیں ٹوٹنا چاہیے. پہلے زمانے میں لات منات بت پتھر کی ہوا کرتے تھے. آج کل کے بت کوئی وطنیت ہے، کوئی جمہوریت ہے، کوئی نیشنلزم ہے، کوئی ڈیموکریسی ہے، یہ ان کے سارے بت ہیں. اور اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے ان کو سب کو معلوم ہے کہ یہ تمام پولیٹیکل سسٹم جو سی آئی اے اسپانسر تھا کولیپس کر چکا ہے. اور اس وقت پاکستان میں جوڈیشل سسٹم، اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم تینوں ہی کولیپس ہو چکے ہیں. اور اگر کوئی ریڈیکل سرجری نہیں کی گئی تو پھر مقافات عمل قدرت کا اپنا اختیار اور معیار ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد صفائی کا عمل شروع کرتی ہے. یا زلزلے بھی آ رہے ہیں، یا سیلاب بھی آیا ہے، یہاں پہ آپس میں قتل و غارت بھی ہو رہی ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ کا دخل ہے، انسان کا دخل نہیں ہے. لیکن انسان کو نہ اس سے نمٹنا آنا چاہیے کہ کیسے ایک مصیبت سے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے نمٹا جا سکتا ہے. جی، بات تو یہ ہے کہ فطرت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اگر قومیں اتنا ظلم کرتے ہیں تو پھر فطرت براہ راست دخل دیتی ہے. اور ان لوگوں کو ہوش میں آنا چاہیے. کچھ معاملات انسان کے ہاتھوں ہوں گے، کچھ فطرت اور کے امریکہ ہاتھوں کو خوش کر کے امریکہ کو خوش کرنا چھوڑ دینا چاہیے. وارننگ دے رہے ہیں کہ حکومت کے پاس، اس قوم کے پاس مہلت تھوڑی ہے. اگر یہ بیدار نہیں ہوں گے تو بڑی سخت سزا پائیں گے. امریکہ کو خوش کرنا چھوڑ دینا چاہیے اور جن سے ووٹس لیے ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے. جن سے ووٹ لے کر یہ اقتدار میں آئے ہیں ان کو خوش کرنا چاہیے، نہ کہ اس وقت تک امریکہ نواز پالیسیز پر ایک تسلسل کے ساتھ ہمارا ملک جو ہے وہ عمل پیرا ہے. انہوں نے ریئلسٹک ہو جانا چاہیے. ان کے بس میں نہیں ہے، ان کی صلاحیت میں نہیں ہے. یہ لوگ لائے ہی اس مقصد کے لیے گئے ہیں کہ اس وقت امریکہ نواز پالیسیوں کو آگے چلائیں. کون سی پالیسی ہے مجھے بتائیے جو مشرف دور کی جو انہوں نے تبدیل کی ہو. پہلے کہا کرتے تھے کہ اوباما آئے گا تو ڈرون حملے بند ہو جائیں گے. پہلے کہتے تھے ہم حکومت میں آئیں گے تو اس کے بعد مشرف کی پالیسیز ہم تبدیل کریں گے. تو ایک پالیسی بتا دیجیے جس پارلیمنٹ کیبنٹ نے تبدیل کی ہو. یہ اسی نظام کا تسلسل ہے. اب جس طریقے سے پچھلے نظام کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا تھا، ان کے نصیب میں بھی رسوائی لکھی ہوئی ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف ویکس اینڈ ڈیز ناؤ. زیادہ لمبا وقت ہمیں نظر نہیں آتا ہے. لیکن کچھ زید صاحب کچھ اور فوج اور پیٹریوٹک ایلیمنٹس اور پاکستانی میڈیا. جی، کل آپ یہ سمجھتے ہیں زید صاحب این آر او کیسز کی جو پاکستان کو بچانا ہے، این آر او کیسز کو ملتوی کروانے کی جو درخواست اب مسترد ہو گئی، اس سے پہلے ایک سلسلہ جاری تھا کہ ایک عذر پیش کیا گیا ملتوی کر دیں، پھر دوسرا عذر پیش کیا گیا ملتوی کر دیں. آپ کے خیال سے کچھ رائے عامہ یہ بھی ہے، کچھ مبصرین ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ مدت ایسے گزر جائے گی. اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کچھ دن باقی ہیں یا کچھ عرصہ باقی ہے اس سیٹ اپ کو. تو آپ کے خیال سے کچھ بیس ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے حکومت کا جو ہے ایک تصادم یا اس طرح کی فضا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اقدام کرے گی سپریم کورٹ اگر این آر او کے حوالے سے کچھ ایسا مزید کوئی صورتحال واضح ہوتی ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کے ساتھ تو یہ حالت جنگ میں ہیں. جس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جس طرح مکاری کر رہے ہیں، جس طرح یہ اپنے آپ کو بچا کے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات تو چیف جسٹس اور ہائر جوڈیشری نوٹ کر رہی ہے. پوری قوم دیکھ رہی ہے اس بات کو. اور یہ بات کے ساتھ ساتھ جب یہ ایک طرف ان کی جنگ سپریم کورٹ سے چل رہی ہے، دوسری طرف آئی ایم ایف اتنی شدید شرائط ان پہ لگا رہا ہے کہ یہ ان پر عمل نہیں کر سکتے. عمل کریں گے تو ان کو پتا ہے کہ نیچے عوام میں بغاوت برپا ہو جائے گی. یہ مہلت مانگتے پھر رہے ہیں، جہاں ایک طرف سپریم کورٹ سے، دوسری طرف آئی ایم ایف سے مہلت مانگتے پھر رہیں گے. اور تیسری طرف نیچے حال یہ کہ بھوکے ننگے لوگ کھانے کی تلاش میں مرتے پھر رہے ہیں. ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بھارت فساد برپا ہوا ہے، دہشت گرد اپنی جگہ کھلے گھوم رہے ہیں. اور یہ وقت اس طرح کے اوقات میں یا فوج فیصلہ کرتی ہے یا سپریم کورٹ اور فوج مل کر یہ دیکھیں. سب حالات اس وقت اس موقع پہ آ چکے ہیں کہ بڑے بڑے دو اداروں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے کہ اس وقت آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. اس وقت کون سی آپ ڈیموکریسی اور الیکشن کی بات کریں گے جب ساری سیاسی جماعتوں کے ہزاروں لوگ این آر او سے دھلے ہوئے ہوں، الیکشن کے مقدمات جو سپریم کورٹ کھول چکی ہے دوبارہ. اس صورت میں کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے، پیٹریوٹک گورنمنٹ بنائے اور 3 سال کے لیے اس کو صرف یہ ٹارگٹ دے دیں کہ آپ نے ملک سے کرپشن اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور عوام کو فوری ریلیف دینا ہے. بہت شکریہ.